बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे में बीमार पड़ा था। उसे थोड़ी ही दूर अकरा के बाहर उसके जांबाज दस्ते उस सलीबी लश्कर पर हमले कर रहे थे जिसने अकरा को मुहासरे में ले रखा था। फ़लस्तीन की तारीख में सबसे ज़्यादा खून रेज मार के लड़े जा रहे थे, मगर मुहासरा टूटता नज़र नहीं आ रहा था। शहर के अंदर सुल्तान अयूबी की महसूर फ़ौज की नफरी 10,000 थी और मुहासरा करने वाले सलीबियों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा थी। सुल्तान अयूबी सलीबियों के अकब में यानी शहर से बाहर था। उसके पास 10,000 ममलूक थे जिन पर उसे बहुत भरोसा था। ममलूक अकब से सलीबियों पर बड़े ही जांबाजाना हमले करते थे, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती थी। दुश्मन की तादाद ज़्यादा होने के अलावा मुहासरा ना टूट सकने की वजह यह थी कि सलीबियों ने अकरा के इर्द गिर्द मोर्चे खोद लिए थे कि सुल्तान अयूबी की फ़ौज के लिए ख़तरनाक थे। सवार जब हमला करते तो घोड़े मोर्चों में गिर पड़ते थे। अकरा के बाहर मीलों वुसअत मैदान जंग बनी हुई थी। लाशों का कोई शुमार न था। अकरा की दीवार के बाहर दीवार जितनी लंबी और इतनी चौड़ी खंदक थी जिसे अबूर करना मुश्किल था। सलीबियों ने इस खंदक के एक हिस्से में अपने मरे हुए फौजियों की लाशें और मरे हुए घोड़े फेंकने शुरू कर दिए थे ताकि यहाँ से खंदक भर जाए और खंदक से गुजरकर दीवार तक पहुंचा जाए। जंग का शोरगुल इतना ज़्यादा था कि फिजा में सिवाय गिद्धों के कोई और परिंदा नजर नहीं आता था। गिद्ध कहीं उतरते, लाशों को खाते और उड़ जाते थे। उन गिद्धों के दरमियान तकरीबन हर रोज एक कबूतर अकरा से उड़ता और सुल्तान अयूबी के कैंप में जा उतरता था और बहुत देर बाद कैंप से उड़कर अकरा को वापस चला जाता था। मुहासरे और खून रेज मार्गों के दौरान एक रोज ये कबूतर अकरा से उड़ा। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड अपने खेमे से बाहर खड़ा था। उसके साथ उसकी बहन जोआना भी थी। उस कबूतर पर नजर रखो, रिचर्ड ने हुक्म दिया। जो ही नजर आए उस पर बाज छोड़ दो। यह कबूतर हमारी शिकस्त का बायस बन सकता है। उसके पास उसकी बहन जोआना और उसकी मंगेतर बेरंगारिया खड़ी थी। रिचर्ड की उम्र खासी हो गई थी और अब इस नौजवान लड़की को अपने साथ इस इरादे से लाया था कि बैतुल मक़दस फतह करके उससे शादी करेगा। उसकी बहन जोआना थोड़ा ही अरसा पहले तक सिसिली के बादशाह की बीवी थी। बादशाह मर गया तो जोआना जवानी में बेवा हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई कह नहीं सकता था इस लड़की की शादी हुई थी। रिचर्ड इंग्लिस्तान से आते हुए उसे सिसिली से अपने साथ ले आया था। रिचर्ड को जोआना की हंसी सुनाई दी। रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तो जोआना ने उससे पूछा, मेरे भाई, क्या इस कबूतर के मर जाने से सलाहुद्दीन अयूबी भी मर जाएगा? यह कबूतर प्याम-बर है जोआना, रिचर्ड ने कहा। इसकी एक टांग के साथ अकरा वालों का पैगाम बंधा होता है जो सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी पैगाम का जवाब इसी कबूतर के साथ भेजता है। सलाहुद्दीन अयूबी हम पर बाहर से जो हमले करता है वो अकरा वालों के पैगामों के मुताबिक होते हैं। अकरा वालों का जोश और जज्बा और हथियार ना डालने का अज़म इस कबूतर की वजह से कायम है, वरना कोई महसूर फौज इतने शदीद हमले ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम देख रही हो कि हमारी मंजनीकों के फेंके हुए पत्थरों ने कई जगहों से दीवार का ऊपर का हिस्सा गिरा दिया है और हमारी फेंकी हुई आग ने शहर में तबाही बपा कर रखी है, मगर वो हथियार नहीं डाल रहे। आपका असल मकसद और मंजिल यरूशलेम है जो अभी बहुत दूर है, जोआना ने कहा। अगर अकरा की फतह में कई साल गुजर गए तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में यरूशलेम तक पहुंच सकेंगे? हमारे जासूस और मुसलमान जंगी कैदी बताते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ 10,000 तादाद की फौज है। हमारी तादाद इब्तदा में 6 लाख थी, अब 5 लाख रह गई है। मुहासरा पिछले साल 1199 ईस्वी 13 अगस्त के रोज़ शुरू हुआ था। अब 1191 का अगस्त आ गया है। 2 साल मेरे भाई, 2 साल। अभी आप 10,000 नफरी के महसूरीन से हथियार नहीं डलवा सके। मैं जानती हूँ कि आपको मुहासरे में शामिल हुए अभी चंद महीने गुजरे हैं, लेकिन चंद महीनों में आपने अकरा की थोड़ी सी दीवार तोड़ने और मंजनीकों से शहर के कुछ हिस्से को आग लगाने के सिवा क्या कामयाबी हासिल की है? मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इस शहर के खंडर ही आपको मिलेंगे। रिचर्ड ने अपनी मंगेतर को वहां से चले जाने को कहा। वो चली गई तो रिचर्ड अपनी बहन से मुहातिब हुआ। सलीबुस सलबूत और यरूशलेम के वकार और तकद्दुस का मुतालबा यह है कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो। तुम इस सलीब की बेटी हो जो मुसलमानों के कब्जे में है, और यरूशलेम जहाँ हमारे पैगंबर की इबादत गाह है उस पर भी मुसलमान काबिज हैं। तुम जानती हो कि हमें इस्लाम को ख़त्म करना है, और तुम ये भी देख रही हो कि मुसलमान खुदकुशी की तरह लड़ रहे हैं। ये लोग मौत की परवाह नहीं करते, ये फतह हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और उन्हें लड़ते देखा है। इनके जज्बे के जुनून की जो कहानियाँ सुनी थी वो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे ये भी बताया गया था कि मुसलमान को औरत मार सकती है। उनके दरमियान जो खाना जंगी हुई थी वो हमारे बादशाहों ने उन पर एक साजिश के तहत बादशाही ज़र जवाहरात, शराब और औरत का नशा तारी करके कराई थी, मगर सलाहुद्दीन अयूबी ऐसा पत्थर निकला कि उसके अज़म को मुतज़लज़ल ना कर सके।
اس نے اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے ہاتھ میں آ گئے تھے تلوار کے زور سے اپنا مطیع کر لیا یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کر لیا۔ میں نے بھی یہ سنا ہے، جوانا نے کہا۔ میں نے ان لڑکیوں کے اثار کی کہانیاں بھی سنی ہیں جنہیں مسلمان امراء اور حاکموں کے پاس جاسوسی اور دیگر تحریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کامیاب نہیں رہا۔ میں اسے ناکام بھی نہیں کہتا، رچرڈ نے کہا۔ اگر مسلمانوں کے قومی جذبے کو تباہ کرنے کے لیے یہ لڑکیاں استعمال نہ کی جاتی تو یہ لوگ بہت عرصہ پہلے نہ صرف یروشلم کو فتح کر چکے ہوتے بلکہ آدھے یورپ پر بھی قابض ہو چکے ہوتے۔ ہم نے عورت کے حسن اور جسم کے جادو سے اور ان میں بہت سے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو سلطان بنانے کے لالچ سے ان کا اتحاد توڑ دیا تھا۔ ان کی جنگی قوت انہیں آپس میں لڑا کر تباہ کر دی تھی، مگر یہ پھر متحد ہو گئے ہیں۔ آپ یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ آپ کے بولنے کے انداز میں مایوسی کیوں ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو، تم سلیب کی بیٹی ہو۔ سلیب کی فتح کے لیے تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف اپنے ایلچی بھیجتے رہتے ہیں۔ میری ملاقات صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل سے بھی ہو چکی ہے۔ میں ان سے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہوں جو وہ نہیں مان رہے ہیں۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یروشلم اور صلیب الصلبوت ہمارے حوالے کر دو اور تم ان علاقوں سے نکل جاؤ جن پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، رچرڈ نے جواب دیا۔ وہ بیمار بھی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا بھائی العادل اس جیسا پرعزم اور پکا مسلمان ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی جگہ لے رہا ہے۔ میں نے اس میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ جوان ہے اور زندہ دل بھی لگتا ہے۔ میں اس شخص کے دل پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ میں اسے دوست بنا سکوں گا، لیکن جو کام تمہارا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تم نے اسے پسند نہیں کیا تھا؟ آپ مجھ سے وہ کام لینے کی سوچ رہے ہیں جو ہماری تربیت یافتہ لڑکیاں بہت مدت سے کر رہی ہیں؟ ہاں، رچرڈ نے کہا۔ اس کے دل پر قبضہ کرو، محبت کا والہانہ اظہار کرو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں درمیان میں آ جاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی سے کہوں گا کہ وہ اگر ساحلی علاقے اپنے بھائی اور میری بہن کو دے دے تو میں اپنی بہن کی شادی العادل کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ تم العادل کو تیار کرنا کہ وہ اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت کو قبول کر لے۔ اسے یہ لالچ دو کہ وہ ساحلی علاقے کی اتنی وسیع سلطنت کا سلطان بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر سکو گی۔ جوانا کچھ دیر خاموش رہی۔ رچرڈ اسے دیکھتا رہا۔ آخر جوانا نے آہ بھری اور بولی، میں کوشش کروں گی۔ مسلمانوں کو اسی دھوکے سے مارا جا سکے گا، رچرڈ نے کہا۔ میں میدان جنگ میں انہیں شکست دینے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن بہت لمبی مدت درکار ہوگی۔ میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں۔ مجھے واپس انگلستان بھی جانا ہے، وہاں کے حالات مخدوش ہیں۔ مخالفین میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو کبوتر رچرڈ کے اوپر سے گزر کر آ گیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے بنی ہوئی ایک کھپریل پر آن بیٹھا۔ دربان نے دوڑ کر اس کی ٹانگ سے بندھا ہوا پیغام کھولا اور خیمے میں لے گیا۔ سلطان ایوبی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اسے آرام کی سخت ضرورت تھی، لیکن وہ اٹھ بیٹھا اور پیغام پڑھنے لگا۔ شہر کے اندر کی فوج کے ساتھ سلطان ایوبی کا رابطہ پیامبر کبوتروں کے ذریعے قائم تھا۔ یہ پیغام اقرا کے دونوں حاکموں المشتوب اور بہاؤالدین کراکوش کا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو سلطان ایوبی کی مجلس مشاورت کا اہم رکن اور اس کا ہمراز دوست بھی تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی طور پر دلیر اور ذہین سالار تھے۔ محاصرے میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ شہر تباہ ہو رہا تھا، لیکن یہ دونوں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باہر والے ہر وقت یہ خبر سننے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اقرا کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس پیغام میں بھی المشتوب اور کراکوش نے سلطان ایوبی کو وہی کچھ لکھا تھا جو وہ ہر پیغام میں لکھتے ہیں۔ اب کہ انہوں نے زیادہ زور دے کر لکھا تھا کہ ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم جیتے جی ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن آپ کی مدد ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گئی ہے کہ صلیبیوں پر باہر سے حملے زیادہ کر دیں۔ سپاہیوں سے کہیں کہ وہ اسی جذبے سے لڑیں جس جذبے سے شہر والے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آدھا شہر جل چکا ہے، فوج بھی آدھی رہ گئی ہے، لیکن شہریوں کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ عورتیں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ لوگ کھانا خود کم کھاتے ہیں اور فوج کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ انہوں نے دیوار کی یہ کیفیت لکھی کہ صلیبیوں کی منجنیکوں کی مسلسل سنگ باری سے دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے۔ بلائی حصہ ختم ہو چکا ہے، برج گر پڑے ہیں۔ دشمن نے باہر خندق کو کئی جگہوں سے اپنے سپاہیوں کی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں اور مٹی سے بھر لی ہے، جہاں سے وہ دیوار کے قریب آ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب ڈھولوں کی آوازیں سنیں، عقب سے صلیبیوں پر بہت ہی سخت حملہ کریں۔
ہم ڈھول اس وقت بجایا کریں گے جب صلیبی دیوار پر حملہ کیا کریں گے۔ آپ ایسے جانباز تیار کریں جو سمندر کی طرف سے ہم تک اسلحہ پہنچائیں۔ سلطان ایوبی کمزوری اور بخار کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں اس نے اقرا والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بھی لکھا کہ جانباز پہلے ہی شہر تک اسلحہ پہنچانے کے لیے جا چکے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسلام پر بڑا ہی سخت وقت آن پڑا ہے۔ یہ میری ہی کوشش تھی کہ صلیبی بیت المقدس کی طرف بڑھنے کی بجائے اقرا کا محاصرہ کرے تاکہ میں انہیں یہیں الجھا کر ان کی جنگی طاقت کمزور کر دوں۔ تم لوگ اقرا کے دفاع کے لیے نہیں، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہو۔ یہ پیغام کبوتر کے ذریعے بھجوا کر سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا، میرے پاس ہر ایک کماندار اور ہر ایک سپاہی کے پاس جانے کا وقت نہیں رہا۔ میرے جسم میں جو طاقت رہ گئی ہے اسے میں جہاد میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے کماندار اور سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کے لیے لڑو۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم اپنے سلطان کے حکم سے لڑ رہے ہو۔ یہ بھی نہ سوچو کہ تمہیں اب زندہ رہنا ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایسا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی جذباتی حالت بالکل اس ماں سے ملتی جلتی تھی جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ وہ سوتا نہیں تھا، آرام نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ سلطان، اپنی صحت کا خیال رکھو، تم اپنے اعصاب کو تباہ کر رہے ہو۔ اللہ کو یاد کرو، فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان کے آنسو نکل آئے۔ اس نے جذباتیت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بہاؤالدین شداد، میں صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا۔ میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا جہاں سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور گئے تھے۔ اس جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ وہ گرج کر بولا، نہیں بہاؤالدین، نہیں، میں مر کے بھی صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا۔ قاضی شداد آگے چل کر لکھتا ہے کہ ایک رات وہ اس قدر بے چین تھا کہ میں بہت دیر اس کے ساتھ رہا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے قرآن کی 2-3 آیتیں بتائیں اور کہا کہ یہ پڑھتے رہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ آیتیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سوتے میں بڑبڑایا، یعقوب کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ شہر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر وہ سو گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بھی بے چین تھا۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے اقرا کی دیوار نظر آتی تھی۔ اس کے باہر صلیبی لشکر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے چیونٹیاں کسی چیز پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ رات کو اقرا کی دیواروں پر مشعلیں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں اور رات کے اندھیرے میں آگ کے گولے دیوار کے اوپر سے اندر جاتے نظر آتے تھے۔ دیوار سے بھی ایسے گولے باہر آتے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار راتوں کو دشمن پر شب خون مارتے رہتے تھے۔ نیند میں سلطان ایوبی جس یعقوب کا نام لے رہا تھا وہ اس کی بحریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان تھا۔ اقرا شہر کے اندر رسد اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر صلیبیوں کے بحری جہاز بکھرے ہوئے تھے۔ شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے اس بحری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکار مانگے تھے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس وقت کے واقعہ نگاروں قاضی بہاؤالدین شداد اور 2 اور مورخوں نے یعقوب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ اس نے بحریہ اور فوج کے سپاہی منتخب کیے۔ ان کی تعداد 650 تھی۔ انہیں یعقوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جہاز کو، جو بڑا جنگی جہاز تھا، رسد اور اسلحہ سے بھر لیا۔ یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اقرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانیں قربان کر دینی ہے، یہ سامان اقرا تک پہنچانا ہے۔ جہاز جب اقرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ صلیبیوں کے 40 جہازوں نے اسے گھیر لیا۔ یعقوب کے جانبازوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جہاز چلتا رہا اور یعقوب اسے اقرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا۔ جانبازوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ونسوف نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروحوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نہ نکل سکے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ جہاز بادبان برباد ہو جانے سے کھلے سمندر کی طرف بہہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا تو اس نے اپنے جانبازوں سے چلا کر کہا، خدا کی قسم، ہم وقار سے مریں گے۔ دشمن کو نہ یہ جہاز ملے گا نہ اس میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ جہاز میں سوراخ کر دو، سمندر کو جہاز کے اندر آنے دو۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ جو جانباز اندر رہ گئے تھے انہوں نے عرشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا۔ تہتے ٹوٹے تو سمندر جہاز میں داخل ہونے لگا۔ کسی بھی جانباز نے جہاز سے کود کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ اس واقعہ کی تاریخ 8 جون 1191 عیسوی لکھی گئی ہے۔ سلطان ایوبی کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ خیمے سے نکلا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے بلند آواز سے حکم دیا، دف بجاؤ۔
دف बज उठे। ये हमले का सिग्नल था। ज़रा सी देर में उसके दस्ते हमले की तैयारी के लिए जमा हो गए। सुल्तान अयूबी ने इतना ही कहा, आज दुश्मन को चीर कर दीवार तक पहुंचना है। उसने घोड़े को एड़ लगा दी और उसके तमाम दस्ते सवार और प्यादे उसके पीछे गए। यह बज़ाहिर अंधाधुंध हमला था, लेकिन सुल्तान अयूबी ने पहले ही फौज को तरतीब बता रखी थी। सलीबियों ने मुसलमानों को यूं कहर व गजब से आते देखा तो उनके प्यादा दस्ते कमानों में तीर डालकर दीवार की मानद खड़े हो गए। सलीबी फौज के मोर्चे भी थे, उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। हमले की क़यादत सुल्तान अयूबी खुद कर रहा था, इसलिए उसके ममलूक बिजलियों की तरह सलीबियों पर टूटे, मगर सलीबियों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। मुसलमान यूं लड़े जैसे वो जिंदा पीछे नहीं हटेंगे। घोड़सवार घोड़े घुमा घुमा कर लाते और हमले करते थे। यह मार्का उस वक़्त ख़त्म हुआ जब शाम तारीख हो गई। सलीबियों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ था, मगर वो कामयाबी हासिल ना की जा सकी जिसके लिए सुल्तान अयूबी ने हमला कराया था। ऐसा हमला पहला और आखिरी नहीं था। अकरा 2 साल मुहासरे में रहा। उस दौरान सुल्तान अयूबी ने अकब से ऐसे कई हमले कराए। हर हमले में जांबाजों ने बहादुरी की ऐसी मिसालें पेश की जो उससे पहले वो खुद भी पेश नहीं कर सके थे। उस दौरान सुल्तान अयूबी को मिस्र से भी कमक मिली और कई एक मुसलमान अमारतों ने उसे अपनी फौजें और सामान भेजा। अगर हर हमले का जिक्र तफसील से किया जाए तो सैकड़ों सफ़े दरकार होंगे। यह जहाद का जज्बा नहीं बल्कि जनून था। उन हमलों से अकरा का मुहासरा तो ना तोड़ा जा सका, लेकिन सलीबियों पर यह खौफतारी हो गया कि मुसलमान उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देंगे। सलीबियों का चूंकि लश्कर ज्यादा था, इसलिए उनका जानी नुकसान भी ज्यादा होता था। इतनी ज्यादा लाशों और जख्मियों को देख देख कर सलीबियों का हौसला मजरूह हो रहा था। मुसलमानों के कहर का असर खुद रिचर्ड के दिल पर पड़ रहा था। उस दौरान रिचर्ड सुल्तान अयूबी के पास सुलह के लिए अपने एलची भेजता रहता था। उसका एलची अल-आदल के पास आया करता और अल-आदल सुलह का पैगाम सुल्तान अयूबी तक पहुंचाया करता था। उसके मुतालबात ये थे कि बैतुल मक़दस, जिसे वो यरूशलेम कहते थे, उन्हें दे दिया जाए, सलीब व सलबूत उन्हें वापस दे दी जाए और सलीबी जिन इलाकों पर हतीनी की जंग से पहले काबिज हो चुके थे वो इलाके सलीबियों को वापस दे दिए जाएं। सुल्तान अयूबी यरूशलेम का नाम सुनकर भड़क उठता था, ताहम उसने अल-आदल को इजाज़त दे रखी थी कि वो रिचर्ड के साथ सुलह की बातचीत जारी रखे। तकरीबन तमाम मुअर्रिख लिखते हैं कि रिचर्ड और अल-आदल दोस्त बन गए थे और अल-आदल जब रिचर्ड के पास जाता या रिचर्ड उसे मिलने आता तो रिचर्ड की बहन जोआना भी साथ होती थी। उस दोस्ती के बावजूद अल-आदल रिचर्ड की शराइत तस्लीम करने पर आमादा नहीं होता था। उन मुलाकातों के साथ अकरा की जंग जारी थी। खून रेजी बढ़ती जा रही थी और अकरा वालों की हालत बहुत ही बुरी होती जा रही थी। मुहासरा करने वालों में दूसरे सलीबी बादशाह भी थे, जिनमें काबिल ज़िक्र फ्रांस का बादशाह था। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड उन सब का लीडर बन गया था। मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है, जोआना ने अपने भाई रिचर्ड से कहा, लेकिन मैंने उसमें वो कमज़ोरी नहीं देखी जो आप बताते हैं कि हर मुसलमान अमीर और हाकम में पाई जाती है। वो मेरे साथ शादी करने पर आमादा हो गया है, लेकिन अपना मजहब छोड़ने के बजाय मुझे इस्लाम कबूल करने को कहता है। मालूम होता है तुमने अपना जादू इस तरह नहीं चलाया जिस तरह इस फान की माहर लड़कियां चलाती रहती हैं, रिचर्ड ने कहा। ये मैंने भी देख लिया है कि अल-आदल का किरदार पक्का है। मैं उसे कह चुका हूँ कि अगर वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है तो ईसाईयत कबूल कर ले और अपने भाई से कहे कि साहिली इलाका उसे दे दे जिस पर उसकी और तुम्हारी हुक्मरानी होगी। उसने जवाब दिया कि अपना मजहब तर्क करना होता तो इतने खून खराबे की क्या ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। उसने जवाब दिया कि अपनी बहन से पूछो, मैं उसे इतना ही चाहता हूँ जितना वो मुझे चाहती है। मैंने उसे कहा कि मुझे उनके मेल मुलाकात और मोहब्बत पर कोई एतराज़ नहीं। शिकार जाल में आ गया है, अब ये तुम्हारा कमाल होगा कि उसे शीशे में उतार लो। मुझे याद आया, जोआना ने कहा, मेरी दोनों खादमाएं कहीं नज़र नहीं आ रही। रात यहीं थी, सुबह से गायब हैं। मेरा ख्याल है वो अब गायब ही रहेंगी, रिचर्ड ने कहा। वो मुसलमान थी, वो सिसिली की मुसलमान थी, जोआना ने कहा, और वह उस वक़्त से मेरे साथ थी जब मेरी शादी हुई और मैं सिसिली गई थी। मुसलमान कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, सबका जज्बा एक सा होता है, रिचर्ड ने कहा। इसलिए हम इस कौम को ख़तरनाक समझते हैं और हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनका इत्तेहाद टूट जाए। उन दोनों ने यहाँ आकर देखा कि हम उनकी कौम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तब वो उनके पास चली गईं। रिचर्ड ठीक कह रहा था। उस वक़्त ये दोनों औरतें सुल्तान अयूबी के पास पहुंच चुकी थी। उनकी छानबीन करके उन्हें सुल्तान के पास ले जाया गया। उन्होंने सुल्तान से मिलने की ख्वाहिश की थी और कहा था कि वो कुछ बातें सिर्फ सुल्तान को बताना चाहती हैं। उन्होंने सुल्तान अयूबी को बताया कि वह सिसिली में जनी पली हैं और लड़कपन में शाही महल में मुलाजम हो गई थी। जब जोआना बादशाह की बीवी बनकर आ गई तो उन दोनों को जिस्मानी चुस्ती
اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوانا کی خاص خادمائیں بنا دیا گیا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوانا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا۔ وہ جوانا کو اپنے ساتھ لے آیا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھیں، ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوانا رچرڈ کے منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر العادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی، پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ العادل اور جوانا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ گئیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و اکرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا، لیکن اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا، لیکن العادل اور اپنے دونوں بیٹوں الفضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھا۔ صلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتا تھا۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا۔ تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا، مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی، العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاعات ملتی تھیں کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتا تھا۔ اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگ باری سے گر پڑی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا، اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہے۔ سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خون ریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑ پڑانے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خون ریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو۔ اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، تاریخ 12 جولائی 1192 عیسوی تھی۔ المشتوب اور کراکوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھی۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندھے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی، مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا۔